رات کے 2 بجے تھے۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایان 5 سال بعد اپنے پرانے گھر لوٹ رہا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے وہ ایک رات اچانک غائب ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس گھر میں کچھ ہے۔ ایان ہنستا ہوا کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج اس کا دل بھی ہلکا سا ڈر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، گھر بالکل ویسا ہی تھا، دھول سے بھرا، خاموش اور تھوڑا سا زندہ۔ سیڑھیاں خود بخود چیخ رہی تھیں۔ دیوار پر لٹکی گھڑی 2 پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایان دھیرے دھیرے اندر بڑھا۔ تبھی اس نے دیکھا دیوار پر ایک پرانی تصویر۔ اس تصویر میں وہ خود کھڑا تھا، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا۔ ایان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں۔ اس کی سانس تیز ہونے لگی۔ تبھی اوپر والے کمرے سے آواز آئی، تم واپس آ ہی گئے۔ ایان جم گیا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی، اس نے دیکھا ایک لڑکا کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بالکل ایان جیسا ہی تھا۔ ایان چیخا، تم کون ہو؟ لڑکا دھیرے سے ہنسا اور بولا، میں وہی ہوں جسے تم نے 5 سال پہلے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ ایان کے دماغ میں سب فلیش ہونے لگا۔ 5 سال پہلے اس نے غصے میں اپنے چھوٹے بھائی کو دھکا دیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گیا اور مر گیا۔ ڈر کے مارے ایان گھر چھوڑ کر بھاگ گیا اور سچ کو اندھیرے میں دبا دیا۔ لڑکا دھیرے دھیرے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں۔ راز کبھی نہیں چھپتا ایان۔ روم کی لائٹس بلنک ہونے لگی، دروازے بند ہو گئے اور ایک تیز چیخ گھر میں گونج اٹھی۔ صبح جب لوگ آئے، گھر پھر سے خاموش تھا۔ بس ایک نئی تصویر دیوار پر لگی تھی۔ اس بار تصویر میں ایان کھڑا تھا اور اس کے پیچھے کوئی اور۔ صبح کے 6 بجے بارش رک چکی تھی۔ گھر کے باہر پولیس اور کچھ لوگ کھڑے تھے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، جیسے رات کو کسی نے جلدی میں چھوڑا ہو۔ اندر مت جاؤ، ایک بوڑھے آدمی نے دھیرے سے کہا۔ یہ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن پولیس اندر گھس گئی۔ اندر سب کچھ شانت تھا، لیکن ہوا میں عجیب سی بدبو تھی، جیسے پرانی یادیں سڑ رہی ہوں۔ دیوار پر لگی تصویر کے پاس ایک کانسٹیبل رک گیا۔ سر، یہ دیکھیے۔ تصویر میں ایان کھڑا تھا اور اس کے پیچھے اب 2 چہرے تھے، ایک اس کا بھائی اور ایک اور جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ انسپکٹر نے دھیرے سے بولا، یہاں کچھ اور بھی ہے۔ 3 دن بعد کیس کلوز کر دیا گیا، مسنگ پرسن۔ لیکن سچ تو اب شروع ہوا تھا۔ رات کو اس گھر کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے عجیب چیزیں نوٹس کرنی شروع کی۔ کبھی کسی بچے کی ہنسی، کبھی سیڑھیوں پر قدم، کبھی کسی کا نام لے کر پکارنا، اور سب سے ڈراؤنی بات، ہر رات 2 بجے اس گھر کی لائٹ خود جل جاتی تھی۔ ایان کہاں گیا؟ سچ یہ ہے، ایان مرا نہیں تھا، وہ اندر پھنس گیا تھا، ایک ایسے اندھیرے میں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اندھیرے کے اندر ایان نے آنکھیں کھولی۔ اس نے خود کو اسی کمرے میں پایا، لیکن سب کچھ الگ تھا۔ دیوار پہ خون کے نشان تھے، زمین گیلی تھی جیسے ابھی کسی نے رو دیا ہو۔ ایان، آواز پھر سے آئی۔ اس بار آواز اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ سچ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ایان چلایا، مجھے چھوڑ دو، میں نے غلطی کی تھی۔ تبھی سامنے اندھیرے سے ایک اور چہرہ نکلا۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا، وہ ایان خود تھا، لیکن اس کا دوسرا روپ، کالا، جل چکا، آنکھوں میں صرف نفرت۔ میں ہوں تیرا سچ۔ ایان کے سامنے سچ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ اس نے صرف اپنے بھائی کو نہیں مارا تھا، اس رات
اس نے اسے گرتے ہوئے دیکھا، اس نے مدد نہیں کی بلکہ وہ خود ڈر کے مارے اس کی سانسیں رکتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اور سب سے بڑا سچ، اس نے اندر ہی اندر چاہا تھا کہ وہ مر جائے، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اندھیرا کیا تھا؟ وہ کوئی بھوت نہیں تھا، وہ تھا انسان کے اندر کا سب سے گہرا گناہ۔ اور یہ گھر ایک دروازہ تھا، ایک ایسا دروازہ جو صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اپنے گناہوں کو دبا دیتے ہیں۔ وہ گھر پہلے کسی عام انسان کا نہیں تھا۔ کئی سالوں پہلے یہاں ایک آدمی رہتا تھا جو لوگوں کے راز جانتا تھا، اور کہتے ہیں وہ ان کے گناہوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک دن کہا تھا، جس دن انسان اپنے سچ سے بھاگے گا اس دن سچ اسے خود ڈھونڈ لے گا۔ پھر ایک رات وہ آدمی بھی غائب ہو گیا، لیکن اس کا گھر زندہ رہ گیا۔ اندھیرے نے ایان کو دو راستے دیے، ایک اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کرو اور ہمیشہ کے لیے یہاں پھنس جاؤ، اور دوسرا یا پھر جھوٹ بولتے رہو اور دھیرے دھیرے خود اندھیرا بن جاؤ۔ ایان ٹوٹ چکا تھا، وہ چیخا، ہاں میں نے کیا، میں نے اسے مرنے دیا، میں گناہ گار ہوں۔ ایک دم سے سب کچھ شانت ہو گیا، اندھیرا رک گیا۔ اس کا بھائی سامنے آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف درد تھا۔ سچ بولنے میں 5 سال لگا دیے بھائی، کیا ایان بچ گیا؟ نہیں، سچ بولنے سے وہ آزاد نہیں ہوا، سچ بولنے سے وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کا حصہ بن گیا۔ اب وہ بھی ایک چہرہ تھا، ایک ایسا چہرہ جو ہر نئے آنے والے انسان کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد ایک نیا لڑکا اس گھر کے سامنے آیا۔ اس نے سنا تھا یہ گھر سستا مل رہا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، لوگ بھی نہ پالتو کی افواہ پھیلاتے ہیں۔ وہ اندر گیا۔ دیوار پر اس نے ایک تصویر دیکھی۔ تصویر میں 3 لوگ کھڑے تھے، ایک ایان، ایک اس کا بھائی اور تیسرا وہ خود۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے سے آواز آئی، سواگت ہے اندھیرے میں۔